السلام علیکم، میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ آج بات کریں گے دنیا میں امن کے حوالے سے بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے اور جنیوا میں اب 19 تاریخ کو ایگریمنٹ سائن ہوگا۔ اگر پاکستان میں یہ ہوتا تو بہتر تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یورپ جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے لیے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایکسیس آسان ہے، اور ظاہر ہے پاکستان کے اندر اتنی ارینجمنٹس کرنا، اتنا کچھ یہاں پہ آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ صرف امریکی جو بھی صدر آئیں یا نائب صدر آئیں، صرف ان کا نہیں آنا ہوتا بلکہ ان کے ساتھ مکمل ایک وفد آتا ہے، سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملوں کے حوالے سے۔ اس میں جو اصل کریڈٹ ہے میرا خیال میں کہ ہمیں وہ دینا چاہیے، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کافی اس میں ایفرٹس کی ہیں۔ اب یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیا معاہدہ ہے۔ ایک تو بڑا کلیئر ہے کہ اس معاہدے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی جنگیں چل رہی ہیں وہ بند ہو جائیں گی۔ لبنان میں اگر کچھ سلسلہ ہے وہ بھی بند ہو جائے گا۔ مشرق وسطیٰ کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں وہ بھی بند ہوں گے۔ دوسری بات جو کی جا رہی ہے کہ جو 24 ارب ڈالر ہیں ایران کے، اس کی پہلی قسط 12 ارب ڈالر جاری کیے جائیں گے، اس کے بعد دوسری قسط بھی جاری کی جائے گی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ابنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا، وہاں سے بارودی جو مواد ہے یا بارودی سرنگیں ہیں ان کو مرحلہ وار نکالا جائے گا، اس میں امریکنز بھی تعاون کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایران پر جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہوں گی۔ بالکل ایران پچھلے 50 سال سے پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے، اس کو بڑی ایک کم مقدار میں تیل فروخت کرنے کی اجازت ہے، تو اب یہ ہوگا کہ وہ تیل اور گیس کا جو دیگر ممالک کی طرح وہ بھی عالمی مارکیٹ میں فروخت کر سکے گا۔ پھر جو چیزیں وہ درآمد کرتا ہے اس پر بھی پابندی ہے، تو اس کو یہ پرمیشن مل جائے گی کہ وہ اپنے لیے جو بھی ضرورت کی سامان ہے وہ منگوا سکے گا۔ ایک اور جو بہت بڑی ایک آپ سمجھ لیں کہ کامیابی ہے کہ یہ ایگریمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب 300 ارب ڈالر جو ہیں وہ ایران میں ریکنسٹرکشن کے لیے، بحالی کے لیے اور جو بھی نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے دیا جائے گا۔ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایران کو ڈیولپ کرنے کے لیے آگے آئے گی۔ ایران نے اس میں یہ جو ایک کمٹمنٹ دی ہے کہ وہ ایٹامک بام نہیں بنائے گا۔ اب اس میں جو یورینیم کا معاملہ ہے، یورینیم کے معاملے پر مذاکرات ہوں گے، اور اس کو بتدریج میرا خیال میں کہ ظاہر ہے کہ قوم بھی سن رہی ہوتی ہے تو پوری قوم کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ جناب ہم اپنا یورینیم کس طرح ایک دم تو آپ نہیں ختم کر سکتے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے کہ یورینیم پر جو مذاکرات ہوں گے 1 مہینے یا 60 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جو میں نے اسٹڈی کیا ڈفرینٹ چیزوں کو، تو لگ یہ رہا ہے کہ یورینیم جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ جو انرچ یورینیم ہے وہ کس ملک کو دیا جاتا ہے یہ آنے والے دنوں میں بتایا جائے گا۔ ابنائے ہرمز کے حوالے سے بھی ایگریمنٹ ہوگا کہ کسی کو نہیں روکا جائے گا، اور یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جو امریکی افواج وہاں پہ موجود ہیں 30,000 کے قریب، ان کو وہاں سے مرحلہ وار نکالا جائے گا۔ ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ نظر آ رہی ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں ان کے اور ایران کے درمیان جو رابطے ہیں وہ بحال ہوں گے۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ اس میں جو قطر اور UAE جو ہیں، دبئی، عرب اماراتس، یہ زیادہ جو بحالی کا معاملہ ہے یہ اس کے اندر بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کریں گے۔ جو ایک اور اہم بات ہے کہ سفارتی سطح پر جو ایران کی تنہائی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور جو چیز ایک اور جو نظر آ رہی ہے کہ حزب اللہ جس کو لبنان کے اندر بڑی سپورٹ ہے اور ایران سپورٹ کرتا ہے، آنے والے دنوں میں ہمیں محسوس ہوگا کہ حماس فلسطین میں، حزب اللہ لبنان میں اپنی سرگرمیاں جو ہیں وہ کم کر دیں گے،
اور بتدریج صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس میں تبدیلی آئے گی۔ تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی یعنی مذاکرات آگے بڑھتے ہیں تو اسرائیل جو ہے وہ لبنان پہ حملہ کر دیتا ہے، یا وہ ایران کے کسی نہ کسی جگہ پہ وہ اس کو نشانہ بناتا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ یعنی آج ایگریمنٹ کا فائنل اعلان ہوا، شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا، تو گزشتہ رات ہی اسرائیل نے لبنان پہ پھر حملہ کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ جو امن ہے آئے اور امریکہ اور ایران قریب آئیں۔ میرے خیال میں کہ جو یہ اس کے اندر پروگرس ہو رہی ہے تو حالات جو ہیں وہ سنبھل رہے ہیں۔ آج یہ دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اس میں کردار بڑا کلیدی، بڑا اہم رہا ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب خود بھی انہوں نے وزٹس کیے، انہوں نے دیگر ممالک کے ساتھ رابطہ کیا، لیکن یہاں پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے حوالے سے میں کہوں گا کہ انہوں نے دن رات اس پہ کام کیا۔ کئی ممالک میں دن ہوتا ہے تو پاکستان میں رات ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ ساری رات جو ہیں مذاکرات میں مصروف رہے۔ پھر ایران کے جو لیڈران ہیں ان کو منانا، جو ان کے ریبر ہیں ان کو منانا، تو یہ سارا ایک مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ جب بھی آپ کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، خصوصاً بہت ساری لابیز، بہت سارے گروپ ہوتے ہیں جو ملک کے اندر پاورفل گروپس ہوتے ہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سبوتاج کیا جائے۔ بہرحال ایک اچھی خبر ہے دنیا کے لیے، اور جو تیل ہے اس کے ریٹس جو ہیں وہ بھی تقریباً $80 فی بیرل تک پہنچ چکے ہیں، جو کہ آہستہ آہستہ نیچے جائیں گے۔ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں دنیا جس تباہی بربادی کی طرف جا رہی تھی اس سے وہ بچ گئی ہے۔ معاشی طور پر بھی دنیا میں بڑے مسائل پیدا ہو جانے تھے، اس پہ کئی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں، کیونکہ دنیا کی جو اکانومی تھی وہ سفر کر رہی تھی۔ تیل اور گیس کے معاملے جو تھے پوری دنیا بڑھ چکی تھی، اور کئی ممالک کو پریشانی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ جو تیل تھا $130 $140 تک پہنچ چکا تھا۔ ایسے حالات میں جو پہلے ہی دنیا کی اکانومی خراب ہے، بعض ملک تو بالکل ہی بیٹھ جاتے ہیں اگر یہ سلسلہ چل پڑتا مزید آگے۔ ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو آئل ریفائنریز کو ڈیمیج ہوئی ہیں ان کو بحال کیا جائے گا، لیکن اگر زیادہ تباہی ہو جاتی تو یہ پھر کئی سال لگ جاتے اس میں، بلکہ میں کہوں گا کہ 10-15 سال لگ جاتے اس سارے عمل کو بحال کرنے کے لیے، کیونکہ آئل کو آپ کو نکالنے کے لیے پورا سیٹ اپ دوبارہ بنانا پڑتا۔ تو یہ اچھا ہے کہ ایک پازیٹیو کی جانب ہم جا رہے ہیں، ایک اچھی خبر کی جانب جا رہے ہیں، جس سے دنیا میں بہتری آئے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔